سورۃ الانعام کے بڑے فضائل ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ جب اس سورت کو اللہ تعالیٰ نازل فرما رہے تھے تو 70,000 فرشتے ساتھ میں آئے تھے۔ اس سورت کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنے بندوں کے سامنے خود تلاوت کریں گے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کیا کیا انعامات کیے ہیں، ان انعامات کا تذکرہ ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں پر کیا کیا احسانات کیے ہیں اس کا بھی تذکرہ ہے۔ میں نے دوپہر کی مجلس میں ایک حدیث قدسی سنائی تھی کہ اللہ کا اپنے بندوں پر کیا کیا احسانات ہیں، تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنے احسانات کا تذکرہ فرمائیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ سورہ انعام پڑھیں گے، روایت میں آتا ہے کہ جنت مچلنے لگے گی، اس کے جو درخت ہیں اس میں سے سریلی آوازیں نکلنے لگے گی، جیسے یہاں پر ہارمونیم وغیرہ یا اس طریقے سے جو گانے بجانے کے آلات ہوتے ہیں اس میں سے سریلی آواز نکلتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اس سورت کو تلاوت کریں گے تو چاروں طرف سے اس طریقے سے سریلی آوازیں آئیں گی۔ ہم غور کریں کہ جب دنیا میں کوئی قاری صاحب قرآن پڑھتے ہیں تو اتنا مزہ آتا ہے، بہترین انداز میں، یا آپ لوگ جو تراویح میں اتنے دیر تک کھڑے رہتے ہیں، یہ قرآن کی وجہ سے۔ اگر آپ کو لطف نہ آتا، مزہ نہ آتا، تو آپ نے ابھی اس طریقے سے دن میں روزہ رکھا اور پھر افطاری کیا اور پھر آ گئے اور اتنا لمبا قیام کیا اور قرآن سنا، یہ اس میں مزہ آ رہا ہے، اس میں لطف آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن قرآن پاک یہ سورہ انعام خود پڑھیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی تلاوت کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے حضرت داؤد علیہ السلام آپ بھی آؤ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک لہن عطا فرمایا تھا کہ ان کی جب آواز نکلتی تھی تو چڑیاں بھی آ جاتے تھے، بعضوں کی یہ جو گیت گانے پہ عاشق ہوتے ہیں جان دے دیتے ہیں، یہ آواز پر فریفتہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر احسانات کیے ہیں، ان کا تذکرہ کیا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اور پیغمبروں اور ان کی امتوں کا قصہ بیان کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ جیسے ان کے اوپر تکلیفیں آئی، مصیبت آئی، ان کے گناہ و بدعملیوں کی وجہ سے تم باز آ جاؤ گناہ سے، بدعملیوں کی۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، جو نافرمان قومیں ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے چاروں طرف فتح ابواب کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ حتیٰ اذا فرحوا، یہ اترانے لگتے ہیں، بما اوتوا اخذناهم بغتہ، پھر اللہ تعالیٰ اچانک ان کی پکڑ کر لیتے ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ طاقت بھی دیتے ہیں، قوت بھی دیتے ہیں، تخت بھی دیتے ہیں، تاج بھی دیتے ہیں، ان کا دور بھی چلنے دیتے ہیں، لیکن پھر اچانک اللہ کی پکڑ آتی ہے۔ مسلمانوں کو گھبرانا نہیں چاہیے، یہ اس وقت یہ سب اترا رہے ہیں، یہ جو اچھل اچھل ادھر سے جانا ادھر جانا، یہاں اترنا یہ کرنا، اچانک اللہ کی پکڑ آئے گی تو کچھ بھی یہ نہیں کر سکیں گے۔ اس کے بعد پھر توبہ کی طرف وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں جب ان سے گناہ سرزد ہو جاتی ہے تو وہ فوراً آتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، جتنے بھی خزانے ہیں، خزانوں کی چابی اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ پھر آپ نے یہ سنا ہوگا بار بار فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي، اس میں اصل ابراہیم علیہ السلام کے قصے کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کو پہچان نہیں پا رہے تھے کہ میرا رب کون ہے۔ اصل یہ جس گھر میں پیدا ہوئے، ان کے والد آزر وہ خود بت کو بیچنے والے بھی تھے اور بت کو بنانے والے بھی، لیکن یہ تلاش حق میں تھے کہ یہ رب نہیں ہو سکتا۔ وہ دیکھتے تھے یہ منظر کہ میرا ابا اس کو بنا رہا ہے اور اس کو بیچ رہا ہے اور پھر اسی کے سامنے اپنے سر کو بھی ٹیک رہا ہے،
یہ رب نہیں ہو سکتا، تلاش میں تھے۔ تو ایک مرتبہ ایسا قصہ بنا، فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا، تو رات جب آئی تو دیکھا ستارے، تو یوں کہنے لگے کہ یہ میرا رب ہو سکتا ہے۔ فلما قال لا احب الافلین، لیکن جب وہ غائب ہو گئے، دن نکل، تو کہنے لگے کہ یہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، پھر چاند کو دیکھا، سمجھے کہ یہ میرا رب ہو سکتا ہے، قال هذا ربی، لیکن جب وہ بھی گم ہو پھر کہنے لگے یہ بھی میرا رب نہیں ہو سکتا۔ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی، پھر سورج کو دیکھا، کہنے لگے کہ یہ میرا رب ہو۔ یہ سب ہے، بعض لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں، بعض لوگ چاند کی پورا کرتے ہیں، چندن ماما کیا کیا کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے بعض لوگ پانی کو اپنا رب قرار دیتے ہیں۔ یہ سے اسی جھمیلے میں تھے، اتنے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالا، انی بری مما، تو یہ تو شرک ہے، میں اس سے بری ہو جاتا ہوں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میرا تو اللہ ایک ہی ہے، میں اسی رب کی عبادت کروں گا، میں اسی رب کی بندگی کروں گا۔ ان اللہ خالق الحب والنوى، اللہ ہی ہے جو چاند و سورج کو نکالتا ہے اور مردوں کو زندہ، زندوں کو مردہ، وہ اللہ ہے۔ پھر 8واں پارہ شروع ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے جناتوں کے بارے میں بیان کیا۔ آپ نے سنا ہوگا یا معاشر جن، سب بار بار اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق جنات کو بھی پیدا کیا ہے، ان سے بھی حساب و کتاب ہوگا۔ جنات، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد و پیمان لیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ لوگ ملاقات کیا کرتے تھے۔ جنات وہ صاحب دعوت بھی ہے، آج بھی جنات وہ دین کے کام میں بھی لگے ہوئے ہیں۔ جناتوں کی بڑی لمبی عمریں ہوتی ہے، لوگ سوال کرتے ہیں جنات دکھاؤ، کبھی اس چکر میں نہیں پڑنا چاہیے۔ جنات ہے دنیا میں، بعض لوگ منکر ہو جاتے ہیں کہ کہاں ہے جنات، ہے جنات۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری نگاہوں سے ان کو اوجھل کر رکھا ہے، کبھی کبھی ظاہر ہو جاتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند میں کئی مرتبہ ایسا قصہ بنا، ہمارے استاد ایک مرتبہ ایک کمرے میں گئے تو دیکھا، یہ مفتی سعید پالن پوری انہوں نے بتایا کہ چند لڑکے تھے، ان کا حضرت سمجھے کہ یہ لڑکے ہیں، لیکن پھر حضرت سے جب مصافحہ کیا تو وہ لمبے، خود مفتی صاحب ڈر گئے۔ پھر مفتی صاحب نے کہا کہ اب اس طریقے سے ایسی حرکت نہیں کرنا، طلبہ اس طریقے سے ڈر جائیں گے، خوف کھا جائیں گے۔ تو یہ مدارس میں بھی اس طریقے سے پڑھتے ہیں اور مساجد میں بھی اور جگہ بھی اس طریقے سے یہ لوگ رہتے ہیں۔ بڑے بڑے اجتماعات میں ہمارے بزرگوں نے ان کو دیکھا ہے اس طریقے سے، اس لیے جناتوں کو بھی خطاب کیا ہے۔ بعض جنات لوگوں کا کام بھی کر دیتے ہیں، لوگوں کی خدمت بھی کر دیتے ہیں۔ جو نیک لوگ جنات ہوتے ہیں وہ بہت سارا کام بھی کر دیتے ہیں۔ خیر، ہمیں اس چکر میں نہیں پڑنا کہ جنات کو دیکھنا یا جنات بھی ہماری خدمت کریں، لیکن ہے جنات، بس ان سے اگر تکلیف سے ان سے بچنا ہے تو پھر ہم صفائی کے ساتھ رہیں، پاکی کے ساتھ رکھیں۔ گھروں میں لوگ پریشان ہیں، خاص طور سے عورتیں، بچے ڈر جاتے ہیں کہ جنات ہیں، اور کبھی کبھی بچے دیکھ بھی لیتے ہیں، چھوٹے بچے ان کو نظر بھی آ جاتے ہیں۔ تو پھر اس کے بچنے کے لیے ان کی شرارت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ان کو کہا ہے کہ میری امت کو تکلیف نہ دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نصیحت چاہیے۔ سورہ جن وغیرہ اگر گھروں میں پڑھی جائے تو پھر ان کی شرارتوں سے اور ان کے فتنے سے اور ان کی مصیبتوں سے اس طریقے سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان قرآنی تعلیمات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔